مومن اور اسی 40ویں سورہ کی 40ویں آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت اس انسانی معاشرے کے دو کرداروں کو بیان فرماتے ہیں، ایک کردار بد ہے اور ایک کردار نیک ہے۔ ایک کردار وہ ہے کہ جس کی بنیاد خیر پر ہے، اور ایک کردار وہ ہے کہ جس کی بنیاد شر پر ہے۔ اور یاد رکھنا دوستان عزیز، حق اور باطل، خیر اور شر، نیکی اور بدی، یہ طاقتیں ہیں اول انسان سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک یہ ایک دوسرے سے جنگ لڑتی رہیں گی، لیکن میرے رب کا وعدہ ہے خیر شر پہ بھاری ہے، نیکی بدی پہ بھاری ہے، اور حق باطل پہ بھاری ہے۔ یاد رکھنا قرآن بھی اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہے، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ باطل اور حق کو ملانے کی کوشش نہ کرو اور حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، در حالانکہ تمہیں پتہ ہو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، حضرت پیغمبر خدا کے اس پاکیزہ شریعت کے اندر کئی لوگ ایسے آئے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا، نام مصطفیٰ کا لیا، لیکن زندگیوں کی بنیاد شر پر رکھی گئی، فتنہ ان کا شیوا، فساد ان کا شیوا، بد عملی ان کا پیغام، اور ان کے مقابلے میں رب نے محمد کے گھر سے ایسی ہستیوں کو نکالا کہ جن کے لیے حق اتنا واضح تھا کہ اللہ کا نبی ان کا نام لے لے کر کہتے رہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور پھر ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے تھے، میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر میرا علی چلا جائے۔ علی ممبر پہ ہے حق ممبر پہ، علی مسجد میں ہے تو حق مسجد میں، علی محراب میں ہے تو حق محراب میں، علی میدان میں ہے تو حق میدان میں، جہاں جہاں علی ہے وہیں وہیں حق ہے۔ اور یہ ایسا کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے کہا تاکہ دنیا کو کل حق تلاش کرنے میں مشکل نہ پیش آئے، جس کو علی مل جائے گا اسے حق خود ہی مل جائے گا۔ اتنے میں بیٹھے اے میرے دوستو عزیزو، یاد رکھنا خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ایسے مکتب سے وابستہ کیا، ایسے نظریے سے تمہیں جوڑا جہاں باطل کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور حق کی طاقت کو بتایا جاتا ہے، جہاں شر پہ لعنت ہوتی ہے اور خیر والے کی عظمت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ آدم صفی اللہ کو رب نے دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام قابیل ہے، ایک کا نام حابیل ہے۔ قابیل شر والا ہے، حابیل حق والا ہے۔ قابیل باطل والا ہے، حابیل حق والا ہے۔ قابیل شر والا ہے، حابیل خیر والا ہے۔ قابیل بدی والا ہے، حابیل نیکی والا ہے۔ دونوں کی جنگ ہوئی، قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا۔ میرے دوستوں مجھے بتاؤ، ہزاروں سال گزر گئے، انسان کے گھر میں یہ پہلے دو بچے پیدا ہوئے، حضرت آدم کے گھر میں ایک خیر والا، ایک شر والا، ایک حق والا، ایک باطل والا۔ کتنے ہزاروں سال گزرے، آج 1443 ہجری کی اس تاریخ کو جہانی شاہ کے اس منبر پر کیا یہ واضح نہیں ہو گیا کہ حق والا کون ہے اور باطل والا کون؟ حق کبھی نہیں چھپ سکتا ہے۔ ناراضگی میں تھے بیٹھے ہوئے بندے ڈر جاتے ہیں، جناب علی یہ کہیں گے تو پتہ نہیں ساڈا کی بنے گا، یہ کہیں گے تو پتہ نہیں ساڈے نال کیا ہوگا، ہم تو نہیں حق کہتے، صحیح ڈاڈے لوگ ہیں کیسے ان کے سامنے حق کہیں۔ یاد رکھنا میرے دوستو، حق حق ہوتا ہے، اور یہ پیغام تو تمہیں آل محمد کے گھر سے ملا ہے۔ گردن کٹا دینا، حق کی مخالفت نہ کرنا، گردن کٹا دینا، حق کی کبھی خلاف بات نہ سننا، اور یہی تو تیرے سامنے اہل بیت کا کردار رہا۔
भूख बर्दाश्त कर ली कोई बात नहीं, घर लुटाए कोई बात नहीं, बच्चे ज़िबा कराए कोई बात नहीं, खानवादा दिया कोई बात नहीं, हक छीना गया कोई बात नहीं। कभी भी किसी मोड़ पर मोहम्मद और आले मोहम्मद के पाकीज़ा घराने के एक 6 महीने के बच्चे ने भी कभी हक की मुखालिफत नहीं की, कभी बातिल की तरफदारी नहीं की। और ये किरदार अहले बैत है। और हम जो शिया हैं, हम जो अज़ादार हैं, हम जो मातमी हैं, हम जो हुसैनी हैं, हम जो अली वाले हैं, हम जो मुहिब्बे अहले बैत हैं, याद रखना, मैंने शायद पिछली मजलिस में एक इशारा किया था कि याद रखना, आपकी पहचान आपका जिस्म नहीं होनी चाहिए, आपकी पहचान आपका मकान नहीं होना चाहिए, आपकी पहचान आपका माल नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया के अंदर हुसैनी की पहचान उसका किरदार होना चाहिए, हुसैनी की पहचान उसका अमल होना चाहिए। मेरे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दखल बाब होता है। इमाम अपने गुलाम को फरमाते हैं, जाओ जरा जाकर देखो कि इस दरवाजे पे कौन आया है। दरवाजा खुलता है, इमाम का गुलाम पूछता है, बताओ आने वालों कौन हो? कहा जाफर सादिक के शिया हैं। दरवाजा बंद होता है, वो दौड़ के मौला की खिदमत में पहुंचता है, मौला आपके शिया हैं जो आपसे मुलाकात, तवज्जो रहे, आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। इमाम नंगे पांव दौड़ते हैं, नंगे पांव दौड़ते हैं, दरवाजा खोलते हैं, फौरन दरवाजा बंद कर देते हैं और फरमाते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, इनके अंदर तो मेरे शियों की एक अलामत भी नहीं। याद रखना मेरे दोस्तों, शिया किरदार से पहचाना जाता है, अमल से पहचाना जाता है, सीरत से पहचाना जाता है, उफ्तार से पहचाना जाता है। उसी इमाम जाफर सादिक के पास खुरासान से एक शख्स आता है। याद रखना दोस्तों, दावे शियत करना और है, किरदार शियत अपनाना और है, नारे हैदरी लगाना और है, नारे वाले की सीरत पे चलना और, मेरा ख्याल घबराए बैठे हुए, नारे वाले के किरदार पे चलना और है। इसलिए मैं कहता हूँ, मीसम में तमार की सूली को सुनकर नारा लगाना और है, मीसम की तरह सूली पे चढ़ के अली हक कहना और है, अबू ज़र का नाम सुनकर नारे हैदरी लगाना और है, अबू ज़र की तरह शाम के सदर बाजार में खड़े होकर अली की मिलहत कसीदा पढ़ना और है, अम्मारे यासिर का नाम सुनकर नारा लगाना और है, अम्मारे यासिर की तरह अली की मोहब्बत में कट जाना और है। वो मेयार चाहिए, वो अमल चाहिए, वो सीरत चाहिए, तकल बात होता है। इमाम का गुलाम पूछता है कौन? कहने लगा खुरासान से आया हूँ, इमाम से मुलाकात चाहता हूँ। आ गया अंदर, बैठा दिया गया, तवज्जो रहे मेरे लफ्जों पर, बैठा दिया गया जी मैं मेहमान खाने के अंदर। जब वो बैठ गया, इमाम तशरीफ लाए, अहवाल पुरसी हुई, पूछा गया, मिजाज खैरियत दरियाफ्त की गई, अहले खुरासान के बारे में पूछा गया। हाँ मौला, एक तवज्जो रहे, 1 लाख तलवारें खुरासान में नियामों से बाहर निकली हुई हैं और आपकी मोहब्बत में आपके दुश्मनों के खिलाफ उठने के लिए तैयार हैं। इमाम ने फरमाया, खुरासानी जरा इतना बता, वो जो 1 लाख तलवारों वाले मेरी मोहब्बत में हमारे दुश्मनों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, क्या तू भी उन्हीं में से है? तवज्जो रहे मेरे लफ्जों पर, क्या तू भी उन्हीं में से है? हाँ फर्जंद ज़हरा, मैं भी उन्हीं में से हूँ। मेरी तलवार भी आपके दुश्मनों के खिलाफ है, मेरी तलवार भी आपके दुश्मनों के खिलाफ है, मैं भी आपके शियों में से हूँ। इमाम बैठे रहे, तवज्जो रहे, इमाम बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद इमाम ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, जा तंदूर में आग जला। गुलाम ने आग जलाई, आग जली, अंगारा बना। इमाम ने फरमाया, खुरासानी वहाँ तो बाद में जाएंगे, पहले जरा तंदूर में चल, वो तंदूर जल रहा है, अगर तू मेरा है जरा छलांग तो लगा। आखिरी टाइम होवे वाला बंदे लंगर ही खाता होवे, पढ़ना औखा तो है, लेकिन अल्लाह आपकी और मेरी मुश्किल को दूर फरमाएगा। मिलकर सलवात पढ़ मोहम्मद वाले, जितनी रब ने ताकत दी है बुलंद सलावत। अल्लाह आपको सलामत रखे। कहता है मौला घर जाऊं? हाँ जा, तंदूर जल रहा है। मौला मैं जाऊं? फरमाया हाँ जा। मौला वो तो आग है।
وہ تو جلا ڈالے گی، وہ تو راکھ بنا دے گی۔ پھر امام نے فرمایا اچھا تیری مرضی کی بات ہے، جا بیٹھ اور آرام کر۔ ابھی وہ بیٹھا تھا، دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے، پتہ نہیں کتنے جل چکے ہوں گے، پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اسی مدینے کے محلے سے ایک شخص نکلا، سر کے بال پر گندا ہے، داڑھی مٹی سے اٹی ہوئی ہے، گل آلود لباس ہے، ابھی شیخ کام سے واپس لوٹا ہے۔ امام نے فرمایا فلاں بن فلاں، ہاں جی مولا حکم، فرمایا وہ تندور جل رہا ہے، جا اس میں چھلانگ لگا۔ نہ گھر کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ مال کی فکر ہے، نہ دولت کی فکر ہے، نہ زمین کی فکر ہے، نہ جائیداد کی فکر ہے، نہ دنیا کی فکر ہے۔ دوڑتا ہوا گیا، چھلانگ لگائی، وہ آگ میں، ڈھکنا بند۔ جو میرے دوستو غور کریے گا اس لفظوں پر، ڈھکنا بند ہو گیا۔ اب خراسانی کی پریشانی تو اور بڑھنے لگی، اللہ جانے تھا کیا چیز ہے، اب تو اور پریشانی بڑھی۔ امام اس سے مختلف موضوعات پہ بات کرتے رہے، لیکن اس کی سوئی وہیں اٹی رہی، پتہ نہیں بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد امام نے خراسانی کا ہاتھ پکڑا، تندور کے قریب لے کے توجہ، اپنے غلام کو امام نے فرمایا اس تندور سے ڈھکنا اٹھا۔ جب تندور کا ڈھکنا اٹھا، اندر آگ نہ تھی، پھولوں کا گلدستہ تھا۔ جعفر صادق کا شیعہ بیٹھا رب کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا اوے خراسانی پلٹ جا خراسان والوں کے پاس اور جا اور انہیں کہہ دے مجھے تم جیسے لاکھ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان جیسے چند لوگوں کی ضرورت ہے۔ لہذا یاد رکھنا مومنو، جہانیاں شاہ والو، آج وہ مشکل دور گزر رہا ہے، تمہیں فیصلہ کرنا ہے، تم تندوری شیعہ بننا چاہتے ہو یا دیگی شیعہ بننا چاہتے ہو۔ آج تو حالت یہ ہے، اس مجلس میں جائیں گے جہاں لنگر ہوگا، میرے خیال ناراض ہو گئے ہو، اس مجلس میں جائیں گے ہاں جی انور صاحب لنگر کیا پکایا ہے، پہلے لنگر بتاؤ پھر تیری مجلس میں آئیں گے، مجلس سے پلٹیں گے تو تبصرہ ہوگا، واہ کیا لنگر دیا گیا ہے، کیا نیاز کھلائی گئی ہے۔ یاد رکھ میرے بھائی، مجلس سے اہل بیت کو اتنا پروفیشنل نہ بنا کہ لوگ مجلس کو لنگر کی وجہ سے سنیں، مجلس کو ہدایت کا ذریعہ بنا، مجلس کو نجات کا ذریعہ بنا، مجلس کو کردار سازی کا ذریعہ بنا، مجلس کو عمل کا ذریعہ بنا، مجلس کو عبادت کا ذریعہ بنا، مجلس کو تقوی کا ذریعہ بنا، مجلس کو جنت کا ذریعہ بنا۔ مجلس کھانے کا ذریعہ نہیں ہے، مجلس تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ مرضی ہے کہ تو اپنی قیمت کتنی زیادہ لگاتا ہے اور کس معیار پہ کام کرتا ہے۔ اس لیے میرے مولا علی نے فرمایا تھا اے مومن اپنے آپ کو جنت سے کم نہ بیچنا، اپنی قیمت جنت سے تھوڑی نہ لگانا، کم از کم تیری قیمت رب کی جنت ہونی چاہیے، کم از کم تیری قیمت آخرت کی فلاح ہونی چاہیے، کم از کم تیری قیمت آخرت کی نجات ہونی چاہیے۔ تو لہذا میرے دوستو یاد رکھنا، جن آیات مبارکہ کو میں نے عرض کیا ہے اور مقدمتاً اس گفتگو کو عرض کیا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے من عمل سیئتاً، گھبرائے سے نہیں بیٹھے، آیتوں کا ترجمہ سنا دوں آپ سارے متوجہ بیٹھے ہیں۔ من عمل سیئتاً فلا یجزا الا مثلھا، عمل بد ہوگا نتیجہ بد ہوگا، عمل برا ہوگا نتیجہ برا ہوگا، عمل خبیث ہوگا نتیجہ خبیث ہوگا، عمل حرام ہوگا نتیجہ گندا ہوگا۔ اور یاد رکھنا یہ سب سے بڑی خرابی آج کے معاشرے میں، شراب پی کر خواہش جنت کی، بے نماز خواہش جنت کی، سود کا کام خواہش جنت کی، رشوت خور خواہش جنت کی، بیٹی کا حق کھا لیا خواہش جنت کی، یتیم کا مال لوٹ لیا خواہش جنت کی، ملازم کا مال چھین لیا خواہش جنت کی۔ میرے رب نے نفی کر کے کہا ہے من عمل سیئتاً فلا یجزا الا مثلھا، کبھی خواہش نہ کرنا، جیسا عمل ویسا حساب، عمل بد تو حساب بد، عمل برا تو حساب برا۔ اور آئیے ذرا سر کو اٹھائیے، آیت کے دوسرے حصے میں کیا فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس کا عمل صالح ہوگا، جس کا عمل نیک ہوگا، جس کا عمل پاکیزہ ہوگا، وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا مومن ہو۔ اللہ غیر مومن کا عمل قبول
توجہ، اللہ بے ایمان کا عمل قبول نہیں کرتا، اللہ دشمن اہل بیت کا عمل قبول نہیں کرتا، اللہ بغض اہل بیت رکھنے والے کا عمل قبول نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن نے شرط لگائی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی صالح عمل کرے گا مرد ہوگا یا عورت، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار بھی کرتا ہو، محمد کی رسالت کا اقرار بھی کرتا ہو، 14 کی ولایت کا اقرار بھی کرتا ہو، پھر عمل کرے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے، ہم نے جو علی مولا کا نام لے لیا۔ یاد رکھنا میرے دوستو، عمل اسی کا قبول ہوگا جس کے سینے میں ولا کا نور ہوگا۔ جو محبت اہل بیت نہیں رکھتا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہے، اور جو عمل نہیں رکھتا ہے اس کی محبت قبول نہیں ہے۔ محبت کے لیے عمل چاہیے، عمل کے لیے محبت۔ آئیے اگر آپ کے ذہنوں کو اور متر کرتا چلو، میرے اور آپ کے 8ویں امام والی خراسان حضرت امام علی رضا علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ جتنی رب نے طاقت دی ہے مولا کی ذات پہ، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات ہے، میں بہت جلدی اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ میرے دوستو بزرگوں خیال کرنا، میرے 8ویں امام نے فرمایا تھا، لا تدعوا عمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتکالا علی حبنا۔ اے ہمارے شیعہ، کبھی اس خام خیالی کا شکار نہ ہونا، کبھی ہماری محبت کے بھروسے پر، ہماری ولایت کے بھروسے پر عبادت نہ چھوڑ دینا، عمل صالح نہ چھوڑ دینا۔ 80 نماز کیوں پڑھیے، 80 روزہ کیوں رکھیے، 80 حج کیوں کریے؟ ہم تو علی والے ہیں۔ شاہ جانے اور راہ جانے، راہ وہ جانے گا جس کی راہ پہ تو چلے گا، جب اس کی راہ پہ نہیں ہوگا تو پھر شاہ کیا جانے؟ شاہ غلط راہ، گھبرا تو نہیں کہ میری بات کو سنا، وہ ہم جیسا شاہ تو نہیں ہے نا، وہ شاہ ہے جسے اللہ نے شاہ بنایا ہے، وہ بادشاہ ہے جسے اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، اس کی اپنی راہ بھی پاکیزہ ہے، اور وہ اسی کی سفارش کرے گا جس کی راہ پاکیزہ ہوگی، جس کا عمل صالح ہوگا۔ تو آج امام نے کیا فرمایا؟ عمل صالح نہ چھوڑنا، نیکی کی کوشش نہ چھوڑنا، ہماری محبت کے بھروسے پر، ولا تدعوا حب آل محمد، اور آل محمد کی محبت کو بھی نہ چھوڑنا، اتکالا علی العبادہ، عبادت کے بھروسے پر۔ کیوں؟ فرمایا یاد رکھنا، عبادت کے بغیر ہماری ولایت قبول نہیں، ہماری ولایت کے بغیر تیری عبادت قبول نہیں۔ اس لیے میرے 5ویں امام نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، امام محمد باقر نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی نماز، ناراضی ہے وہ بھائی، پہلی نماز، دوسری زکوٰۃ، تیسرا حج، چوتھا روزہ، 5ویں ہماری ولایت۔ پتہ نہیں آپ اس کو سمجھ پائے ہیں یا نہیں پائے ہیں؟ پہلی نماز، دوسری زکوٰۃ، تیسرا حج، چوتھا روزہ، 5ویں ولایت۔ ولایت پہلے نہیں ہے، ولایت آخر میں، اس لیے کہ ولایت تک پہنچنے کے لیے نمازی ہونا بھی ضروری ہے۔ پتہ نہیں تھک گئے ہو بھائی، اپنی تھکاوٹ لہا کے میری گل سنو۔ ولایت اہل بیت تک پہنچنے کے لیے امام کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، جاؤ کتابوں میں فرمان نہ ہو میں مجرم۔ میرے 5ویں امام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی نماز، نماز ہوگی، پھر زکوٰۃ ہوگی، پھر حج ہوگا، پھر روزہ ہوگا، پھر ہماری ولایت تک آئے گا۔ نماز ہی نہیں، روزہ ہی نہیں، زکوٰۃ ہی نہیں، چلو میں اور آسان کر دوں، فروضین کتنے ہیں؟ مل کے بولو، فروضین کتنے ہیں؟ سارے بولو، فروضین کتنے ہیں؟ پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھی زکوٰۃ، 5واں خمس، چھٹا جہاد، 7واں امر بالمعروف، 8واں نہی عن المنکر، 9واں تولا، 10واں تبرع۔
کہہ سکتے ہیں کہ تولا اور تبرہ پہلے ہیں؟ بولا تھوڑا مہربانی، کہہ سکتے ہو؟ ماشاءاللہ بڑے مولویوں کے ساتھ آپ بیٹھنے والے ہو بھائی، بڑے علماء دوست ہو بھائی، بڑے بڑے علماء کے ساتھ آپ نے بیٹھنے وقت گزارا ہے، بتاؤ بھائی علماء والو تولا تبرہ پہلے لا سکتے ہو؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ فروضین کتنے ہیں، آپ کے پہلا تولا، پھر تبرہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر خمس، پھر جہاد، پھر امر بالمعروف، پھر نہی عن المنکر۔ ہاں جی تو شیر بیٹھا ہوئے ہیں، نہیں لا سکتے نا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ترتیب ہم نے نہیں بنائی، ہمارا کام دین بنانا نہیں ہے، دین کو فالو کرنا ہے۔ دین بنانا اللہ کا کام ہے، لانا جبرائیل کا کام ہے، پہنچانا مصطفیٰ کا کام ہے، پھیلانا مرتضیٰ کا کام ہے، بچانا حسین شہید کربلا کا کام ہے۔ ہم نے دین نہیں بنایا، یاد رکھنا جامعہ شاہ والو، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا۔ کیوں 10 فروع دین میں آخری تولا اور تبرہ، میری طرف دیکھنا، اس لیے رب نے تولا اور تبرہ، اور میں اپنے بچوں کو سمجھا دوں کہ تولا تبرہ ہے کیا۔ تولا کا نام ہے آل محمد سے بھی محبت کا، اور ہر اس شے سے محبت کا جس سے آل محمد محبت کرتے تھے، اور تبرہ نام ہے آل محمد کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں سے دور رہنے کا، اور ہر اس شے سے دور رہنے کا جس کو آل محمد ناپسند کرتے تھے۔ کبھی تم نے سوچا ہے آخر میں تولا و تبرہ کیوں رکھا ہے؟ پہلے نماز سے شروع کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے حسینیوں، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کا ادا کرے گا، زکوٰۃ دے گا، مال پاک کرے گا، جہاد کرے گا، عمر کرے گا، نہیں کرے گا تو اس لائق ہو جائے گا کہ اب تولا بھی کرے تبرہ بھی کرے۔ بے نماز شخص، بدعمل شخص، روزہ نہ رکھنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، خمس کا حساب نہ کرنے والا، نہ تبلے کا حق رکھتا ہے نہ تبرے کا۔ اور اگر ناراض نہیں ہو تو یہ سب جملہ کہہ جا رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ لائق تبرہ ہے۔ وہ کسی پہ کیا تبرہ کرے گا؟ جو مال پاک نہیں کرتا ہے وہ خود لائق تبرہ ہے۔ جائیے جا کے حدیثیں پڑھیے، کیوں چھٹے امام نے فرمایا تھا لا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو حقیر سمجھے اس کے لیے ہماری شفاعت نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ تیرے ہاں نمازوں کا مقابلہ کرا دیا جائے، نہیں میرے دوستو یاد رکھنا، ناراض ہو گئے ہو، اپنے آپ کو اس قابل بنا کہ تو آل محمد سے دوستی کا اظہار کر سکے اور ان کے دشمنوں سے دوری کا اعلان کر سکے۔ بے نماز، میں نے پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا، علی کا دوست ہے یا علی کا دشمن ہے؟ آپ دوست کہتے ہو تو کہہ دو، بے نماز دوست ہے دشمن، آل محمد کے دشمن، اور آل محمد کا دشمن لائق تبرہ ہوتا ہے، لائق رحمت نہیں ہوتا۔ چاہے جائے کہ اسی آل محمد کی مجلس کے اندر یہ مقابلہ شروع ہو جائے کہ یہ نماز والا شیعہ، یہ ماتم والا شیعہ، اور عجب صورتحال ہے دوستو، آپ حیران ہوں گے۔ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ جناب علی مولویوں نے نماز کی رٹ لگائی، گنا کیا ہے نماز؟ بس آل محمد کی محبت کا اظہار ہی نماز ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد اور مصلی پہ جانے کی۔ جب رسول اکرم کی پشت پہ حسین آئے تھے تو رسول اکرم نے کوئی حسین کو اتارا تھا؟ سمجھ ہی نہیں لگتی ہے دلیل کہاں سے شروع کرتے ہیں کہاں لے جاتے ہیں۔ میں آپ سب اپنے محترم سامعین، اپنے بچوں عزیزوں بزرگوں کی خدمت میں یہ آخری جملہ عرض کرتا ہوں، آئے ہیں
مثل رسالت پر حسین. تو رسول نے کیا کیا؟ بولو نا. تسبیح لمبی کی. تسبیح سارے بولو. تسبیح لمبی کی. توڑ دی نماز. یا تو رسول توڑ دیتے, نماز اٹھا لیتے, حسین کو چلے جاتے گھر. پھر تو بات کو سمجھ آتی تھی نا کہ چلو بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب رسول اللہ نے حسین کو دیکھتے ہی نماز پڑھی تو پھر ہم کیوں پڑھیں؟ ممکن ہے چھٹی مل جائے. سجدہ لمبا کیا رسول نے. جب تک حسین نہیں آتا تھا 3 بار تسبیح ہے. حسین آ گئے تو 70 بار سے اوپر چلی گئی ہے تسبیح. یہ بتانے کے لیے کہ میرے حسین کی آڑ میں نمازوں کی چھٹی نہ لے لینا. میں محمد سجدے کو لمبا کر کے تجھے سمجھا رہا ہوں. جب دل میں حسین آ جائے عبادتوں کی چھٹی نہیں ہوتی, عبادتیں بڑھ جاتی ہیں. یہ کیسا حسینی ہے؟ آل محمد کی محبت کی آڑ میں سجدہ بھول گیا. کیا منہ دکھائے گا کل جا کے؟ وہ علی جو روزے شہادت بھی کہہ کے جا رہے تھے, اسی کو ماں اے میرے حسنین, ایک متقی امام 2 متقی اماموں کو وصیت کر رہا ہے. امیر المومنین 2 اماموں کو وصیت کر رہے ہیں, اور خالی 2 اماموں کو نہیں, ضرب لگ چکی ہے, سر شکافتہ ہے. جا ناج البلاغہ کا 47 نمبر خط پڑھ لینا. میرے علی فرماتے ہیں اسی کو ماں وجمیع بلدی وجمیع احدی ومن بلغہ کتابی. اور میرے حسنین, میں تمہارا بابا علی تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں, اپنے ساری اولاد کو بھی وصیت کرتا ہوں, اپنے سارے خاندان کو بھی وصیت کرتا ہوں, اور جس تک میرا خط پہنچے میں ہر اس ایک کو وصیت کرتا ہوں. کیا وصیت؟ اللہ اللہ فی الصلاۃ, نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. سمیت ان جدکما, اور میرے حسنین میں نے تمہارے نانا رسول سے سنا, فَإِنَّهُ عُمُودُ دِينِكُمْ, یہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے. جب حسنین کے دین کا ستون نماز ہے تو تو بغیر نماز کے حسینی کیسے کر سکتے؟ میں نہیں کہتا اس کی مخالفت نہیں کرتا, جی بھر کے ماتم کرو, جتنا مرضی کرو, جتنے مرضی آنسو بہاؤ, عبادت ہے. لیکن آنسو اس کے قبول ہوں گے جس کے کردار میں حسین کا کردار ہوگا. ہے میرے دوستوں بزرگوں, یہ چند دنوں کی زندگی مر جانا لے ایسا بن کہ امام تجھ پہ راضی ہو جائے. آخری لفظ ختم کر رہا ہوں. حضرت ابو بصیر علیہ الرحمہ جلیل القدر شیعہ عالم بیت. ابو بصیر عام شخص نہیں ہے. 5ویں امام نے جس کے لیے فرمایا اگر ابو بصیر نہ ہوتا تو لوگوں تک ہمارے گھر کی فقہ نہ پہنچتی. وہ شخص ہے جس نے آل محمد کی فقہ کو لوگوں تک پہنچایا. آتا ہے امام سعدی کو ملاقات کے لیے, حج کیا, امام کی ملاقات کی. یہ وہی ابو بصیر ہے جو امام کے ساتھ طواف بیت اللہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مولا کتنا جمع غفیر ہے, کتنے مومن و مسلمان ہیں. امام نے فرمایا تھا ابو بصیر ان میں انسان تھوڑے ہیں, حیوان زیادہ ہیں. درد کا مولا وہ کیسے؟ فرمایا آ میری انگلیوں کے درمیان دے. امام نے اجازت امامت سے دکھایا تھا جو جس نیت کے ساتھ آیا اس کا یہ ہے اصلی چہرہ. آگے ابو بصیر, امام نے کہا ابو بصیر تمہارے علاقے میں ہمارے شیعوں کا حال کیا ہے؟ یاد رکھنا ہر شب جمعہ, ابھی نیمہ شعبان آ رہی ہے, ہر شب جمعہ ہمارے اعمال کی کاپیاں بارنے کے حضور جاتی ہیں. امام اپنی شیعوں کے احوال سے آگاہ ہوتے ہیں. جیسا کہ امام صادق ابو بصیر فلاں مومن کا کیا حال ہے, مولا آپ کا نام لیتا ہے لیکن آپ کی مخالفت کرتا ہے کردار میں.
نعرہ لگاتا ہے، محبت امام کا دم بھرتا ہے، لیکن کردار آپ کے مخالف ہے۔ رو پڑے امام صاحب دیکھیں، رو کر کہا ابو بصیر جب پلٹ کے جانا تو امام کی طرف سے اسے سلام کہنا، اپنے امام کی طرف سے اسے سلام کہنا اور کہنا جو تو کر رہا ہے وہ ہم نہیں چاہتے، اب بھی وقت ہے بدل آ، اگر تو بدل آیا اور وہ کر لیا جو ہم چاہتے ہیں، جعفر صادق وعدہ کرتا ہے موت بعد میں آئے گی، جنت میں مقام پہلے دیکھے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ آگے ابو بصیر عادت کیا ہوئی، حاجی صاحب آئے، لوگ ملنے آئے، وہ بھی آئے، لوگ چلے گئے، وہ اٹھنے لگا، ابو بصیر نے دامن کھینچا، کہتے خدا ٹھہرو، جعفر صادق کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، میرے مولا ہیں۔ کہا اسی مولا نے تیرے نام کا سلام بھیجا، اسی مولا نے، نوجوانوں ذرا غور کرنا، اسی مولا نے تیرے نام کا سلام بھیجا۔ کانپنے لگا، بدن میں کپ کپی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہنے لگا ابو بصیر بھول گئے ہوگے، وہ کوئی اور ہوگا۔ کہا میں بھولا نہیں ہوں، میرے امام نے تیرے نام پیغام بھی بھیجا ہے، سلام بھی بھیجا ہے۔ کہا بتا امام نے کیا کہا؟ کہا امام نے مجھ سے تیرے حال پوچھے، میں نے تیرا حال بتایا تو میرے امام نے فرمایا جو تم کر رہا ہے وہ ہم نہیں چاہتے، جو ہم چاہتے ہیں اگر ویسا بن تو ہم وعدہ کرتے ہیں موت بعد میں آئے گی، جنت پہلے آئے گی۔ روتا ہوا گھر چلا۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ 100 ایکڑ کھا کے، لوگوں کا حق لوٹ کے، پیسہ چھین کے توبہ کرنا توبہ نہیں ہے۔ میری طرف توجہ رکھو، توبہ جس کا لوٹا ہے اسے واپس کر، جس کو ناراض کیا ہے اسے راضی کر، جس سے گالی دی ہے اسے معافی مانگ، پھر توبہ۔ وہیں سے پلٹ کے آخری لفظ پلٹ گیا، اپنے گھر گیا، جس کا جو لوٹا تھا واپس کیا، جسے نہیں دے سکا اس سے معافی مانگی۔ اب بصیر کہتے میں تو بات بھول گیا، کچھ دنوں کے بعد مجھے یاد آیا، میں اس کے گھر کی طرف چلا، دق الباب کیا، اندر سے کمزور سی آواز آئی ابو بصیر اندر نہ آنا، اس لیے کہ میں اس حالت میں ہوں کہ میرے پاس بدن پہ لباس بھی باقی نہیں رہا، جس کا لوٹا تھا اسے لوٹا دیا۔ ابو بصیر کہتے میں گھر دوڑا، لباس لیا، کھانا لیا، اس کے گھر پہنچا، اس نے لباس پہنا، دروازہ کھولا، میں اندر گیا، اور روز روز توبہ کرتے 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 وہ بستر موت میں جا پڑا۔ ابو بصیر کہتے ہیں پھر مجھے وہ وقت بھی یاد آیا کہ جب اس کی مرنے کا وقت قریب تھا، حالت احتضار تھی، اس نے اشارہ کیا، میں نے اپنے کان اس کے قریب کیے، اس کے لبوں سے یہ جملے نکلے، ابو بصیر میں نے اپنے مولا کا کہا مانا ہے، مرنے سے پہلے مولا نے مجھے جنت میں مقام دکھا دیا۔ اور اس دین کو سمجھے، یہ سچ ہے کہ اس دین پہ تیرا لگا کچھ نہیں، محمد کی بیٹی کا بچہ۔ اور عزیزو دوستو غور کیا کر، تنہائیوں میں بیٹھ کے آل رسول کی غربت کو یاد کیا کر۔ لٹ گیا ہے گھرانہ علی کا، اجڑ گئی ہیں بیٹیاں زہرا کی۔ آسان نہ تھا، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جب ولادت بسعادت ہوئی نا، پیغمبر خدا کے پاس مولا علی اپنی بیٹی کو اٹھا کے لائے۔ پیغمبر نے فرمایا علی نام رکھا؟ یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں نام رکھنے والا؟ کبھی آپ پر پہلے سبقت کی ہے؟ ابھی رسول اور علی کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ صاحب کتاب لکھتے ہیں آسمان سے جبریل اترا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا نام رکھ دو زینب، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اپنی لاڈلی کا نام رکھو زینب۔
पैगंबर नाम भी रख रहा है और रो भी रहा है। और रोते हुए पैगंबर कभी ज़ैनब कुबरा का माथा चूमते हैं, कभी ज़ैनब कुबरा के बाजू चूमते हैं, कभी ज़ैनब कुबरा की पेशानी का मौसम लेते हैं। और दोस्तों पता नहीं तू कैसे सुनेगा, फिर अपने सहाबियों को खिताब करके कहते हैं और मेरे सहाबा और अपनी औलादों को मेरी ज़ैनब की इज्जत से आगाह करना और मेरी बेटी की अजमत से आगाह करना। ये कौन ज़ैनब कुबरा है? आधी रात का वक्त था जब माँ का जनाजा उठा, अली जैसे बाबा की निगाह पड़ी, फरमाया हसन ये माँ के जनाजे के साथ कौन है? बाबा मेरी बहन। हसन रख दे माँ का जनाजा, पहुँचाओ पहले बहन को घर। और अली की गैरत गवारा नहीं करती है और किसी की निगाह मेरी ज़ैनब के कद पे पड़े जाए। और जब नाना की कब्र पे जाना होता और आधी रात का वक्त होता था, अभी भी आकर बाबा को कहती बाबा हमें नाना के मज़ार पे जाना है। अली जैसा इमाम अपने हसन को उठाते और जाओ मेरे लाल देखो और कोई मुजावर तो नहीं सोया हुआ और तेरे नाने की कब्र पे दिया तो नहीं जल रहा। अगर दिया जल रहा हो तो बुझा देना, अगर मुजावर सोया हो तो उठा देना। और फिर देखना रात चांदनी तो नहीं है, मेरी ज़ैनब ने जाना है, मेरी पर्दादार बेटियों ने जाना है। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अज़दारो सुनोगे, और जब अली के सर अक़दस में ज़रब लगी और सर तेरे मौला का शकाफ्ता हुआ और इमाम हसन ने नमाज पढ़ाई, अपने बाबा को डाला चारपाई पे। और जब घर के करीब आए ना तो अली जैसे इमाम ने फरमाया और मेरा लाल हसन और मेरे असहाब मेरे घर से दूर कर दे। और बाबा क्यों? और मेरा लाल सर मेरा शकाफ्ता है और दाढ़ी मेरी खून से खजाब है मेरे बेटे। और जब मेरी ज़ैनब की निगाह और मेरे सर पे पड़ेगी और मेरी बेटी की चीख बुलंद होगी और मेरा लाल और तेरा बाबा गवारा नहीं कर सकता है कि मेरे असहाब के कानों में और मेरी ज़ैनब की आवाज आ जाए। और मोमिनों आओ ना सारे मिलकर कहते या अली चादर पहनी हुई हो और भाइयों का जुर्मत हो और बाबा के सर में ज़रब लगे और बेटी के रोने की आवाज और तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह जाने उस वक्त तेरा क्या हाल हुआ होगा। और जब इसी कूफे में और तेरी ज़ैनब की चादर को लूटा गया और नेज़ों की अनियों पे बुलंद थी चादरें और खुले हुए थे बाल और कहती थी हया करो, हम नबी की बेटियां हैं, हम अली की लाडलियां हैं, हम ज़हरा की बेटियां हैं। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। और रोने वालों एक आलिम बुज़ुर्गवार पढ़ रहे थे कितना मुश्किल था बीवी का उस बाजार से गुजरना जिसमें कभी शहजादी बन के आई थी। आज उसी बाजार में ज़ैनब कैदी बन के आई है। आज बाल खुले हुए हैं, आज चादरें छिन गई हैं। और दोस्तों जब बीबियां गुजरी, एक घर की छत पे एक औरत बैठी है जिसका नाम तारीख ने उम्मे अबीबा लिखा है। ये वही है जिसके हाथ में पत्थर है। एक आलिम पढ़ रहे थे, मारने का इरादा किया तो आवाज किसी ने दी नार। देखना कोई शरीफ आजादिया, देख कोई शरीफ आजादिया आ रही है। उतरी है दोनों बीबियां, सरकाओं के जुमला उतरी है दोनों मस्तूरे। कहाँ आई जहाँ मेरी आज़ादी खड़ी थी। हालत क्या थी? बाल खुले थे और चेहरे पे बालों को डाले, हाथों का पसे गर्दन बंधा हुआ होना। आकर कहने लगी है कैदन कहाँ से आई हो? फरमाया मदीना से आई। और कितना मुश्किल था तारुफ कराना कि मैं मदीना से आई हूँ और कोई उजड़ी हुई बीबी हो और बाल खुले हो और लोग तारुफ बदला देते हैं। और मैं कहूँगा बीबी ज़ैनब आप भी तारुफ बदला देती। आवाज आएगी तुम्हें
نہیں پتا میری ماں صدیقۃ الکبریٰ ہے، میرا بابا صدیق اکبر ہے، میرا نانا صادق اور امین ہے۔ ہمیں کیسے تعارف بدلا تھی، بس یہی وجہ ہے جب کہا نا ام حبیبہ نے اے بی بی کہاں سے آئی ہے، فرمایا مدینہ سے آئی ہو۔ مدینے کا نام سنا تھوڑی ڈال گئی، بی بی تیرا محلہ کون سا ہے، فرمایا محلہ بنی ہاشم ہے۔ مومنو خالی آپ نہیں رو رہے، ہمارا مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، اور تم مجلس سن کے روتے ہو نا۔ بارواں امام صبح شام روتا ہے، رو رو کر کہتا ہے لوگو میری دادی کا جرم کیا تھا، لوگو میری دادی کا قصور کیا تھا، آؤ سارے ہاتھ بلند کرو، سارے شرم نہ کرنا، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے، کس کی امین، سارے ہاتھ بلند کرو، جتنی دعائیں لے کر آئے ہو آؤ آج اس کو فرصت دیتے ہیں جو غیبت کے پردے میں بیٹھا رو رہا ہے، رو رو کر کہتا میرا سلام ہو ان پاکیزہ سروں پر جن کی چادروں کو چھین لیا گیا، جن کے بال کھل گئے، اور جو کہتی رہی چادر دو ہم نبی کی بیٹیاں ہیں۔ السلام علی الحسین الغریب، شرم نہ کرنا، حسین بڑا غریب ہے جس کی زینب کی چادر لٹ گئی۔ السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی خوات الحسین، السلام علی الحسین المظلوم۔ سارے ایک طرف دیکھنا، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے۔ حسین غریب کی غربت پہ سلام پڑھتا، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اصحاب الحسین۔ اور مومنوں نے پوچھو میں نانا محمد ہو، بابا علی ہو، ماں زہرا ہو، وہ حسین غریب کب ہوا؟ حسین غریب تب ہوا جب کوفے کا بازار تھا، اور بہن کا کھلا سر تھا، اور سیدزادی کہہ رہی تھی سجاد بابے کو کہو پڑھے قرآن، سجاد لوگوں کی نگاہ تیرے بابا کی طرف جائے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سجاد میرا پردہ بچ جائے گا، ابھی یہ غم نہ بھولا تو عورت جائے، آ کر کے لگی بی بی کہاں سے آئی ہے، کہ مدینہ سے آئی ہے، کبھی بھی بتا محلہ کون سا، سن پائے گے محلہ کون سا ہے، قبری عاشق، کبھی بھی بتا اس محلے میں ایک میرا مولا رہتا ہے نام حسین ابن علی ہے، بی بی بتا مولا حسین کو جانتی ہے یا کوئی نہ؟ بی بی کی آواز آتی ہے جیسے میں جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ اگلا جملہ کا بی بی اتنا بتا اسی مولا کی ایک بہن ہے نام زینب، اجرکم اللہ، شرم کر کے بیٹھا ہو رہا ہے، اسی مولا کی بہن ہے نام زینب۔ بی بی بتا بی بی زینب کو جانتی ہے یا کوئی نہ؟ اگدارو بی بی زینب کا نام آیا، بی بی طرف کے کام میں حبیبہ مجھے پہچان، وہ زینب میں ہوں، اے بی بی اگر تو زینب بتا تیرا ویر کہاں گیا، بتا تیرا غازی کہاں گیا، بتا تیرا اکبر کہاں گیا، ام حبیبہ میرے سارے مارے گئے، ام حبیبہ ہمارا گھر لٹ گیا، ام حبیبہ چادریں لٹ گئی، ہمارے مرد مارے گئے، ہم قیدی ہو کر بازار آ گئی۔ یہی وجہ ہے عزیزانو، بی بی نے کتنا دکھ شام غریبہ کے غم پہ نہیں کیا جتنا اس وقت کیا جب یزید لعین نے پوچھا علی کی بیٹی بتا تجھ پہ بڑی مشکل کب